السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاروبار کرنے کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں جس کمرے کے اندر داخل ہو رہا ہوں، اس کمرے سے مجھے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے، یعنی کہ جس جگہ پر انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ کو آگے لے کر چل کر وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے، یا وہ اگر کاروبار انویسٹمنٹ جو ہے وہ اگر ساتھ نہیں دیتی، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، یا وہ اس طریقے کے ساتھ گروتھ نہیں کرتی، اس طریقے کے ساتھ وہ ترقی نہیں کرتی، یا ہماری مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی، تو کیا اس سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ اور یہ کاروبار کا اصول ہے کہ کاروبار جو ہے وہ روز بروز ترقی نہیں کرتا، بلکہ آہستہ آہستہ آگے جاتا ہے۔ شروع کے اندر، ہفتوں کے اندر، مہینوں کے اندر جا کر گروتھ کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لمحوں کے اندر اور کچھ سیکنڈ کے اندر انسان کو بہت زیادہ نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کیا ہے اس کو آگے لے کر جانے کے اندر مجھے کتنا وقت لگ سکتا ہے، مجھے کتنی دیر اس کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ موقع کی تاڑ کے اندر رہنا ہے، کہ فلاں موقع کے اوپر مجھے کیا کرنا ہے، فلاں لمحے کے اندر مجھے کیسا فیصلہ کرنا ہے، چند لمحات کے اندر مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور لمبے وقت کے اندر چل کر مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اور جو کاروباری آدمی ہوتا ہے وہ ہر وقت چست ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتے ہوئے سویا نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو ہے اس وقت وہ کسی ایسی چیز کی طرف اپنے آپ کو لپکا دیتا ہے کہ پھر سالوں اس کے اوپر جا کر افسوس کرتے رہے، اور سالوں جا کر اس کو جو ہے وہ افسردہ کیے رکھے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صبر کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑے، بلکہ ہر لمحے صبر کے اندر رہے، اور اپنے آپ کو کسی اچھے موقع کی تلاش کے لیے جو ہے وہ تیار کر رکھے۔ اور چوتھی چیز جو ہے، قبضہ اور کنٹرول اپنے ہاتھ کے اندر رکھے۔ جس وقت تک اپنے ہاتھ کے اندر قبضہ نہیں ہے، اپنے ہاتھ کے اندر کنٹرول نہیں ہے، اس وقت تک گیم دوسرے کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اپنے ہاتھ کے اندر رکھے، ہر ایک فیصلہ وہ خود کر سکے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو آزاد تصور کرے۔ اور یہی چیز جو ہے کاروبار اور بزنس کے اندر جو ہے وہ ان دونوں کے اندر فرق کرنے والی ہے، اور ان دونوں کو آپس سے جدا کرنے والی ہے۔ نوکری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے فیصلے کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسرے کے فیصلے کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے اور آپ کام کرتے ہیں۔ کاروبار کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کاروبار کے اندر جو ہے وہ کشادہ دلی کے ساتھ اور دوسرے کے لیے گنجائش رکھ کر چلنے کے اندر کاروبار کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ شکر کی کیفیت جو ہے وہ ہماری زیادہ ہو۔ عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے وہ کہیں پر بھی بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کے اندر ہر وقت جو ہے وہ ناشکری والی کیفیت ہوتی ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ رونا دھونا کہ فلاں جگہ سے مجھے معرومی ملی ہے، فلاں جگہ سے معرومی ملی ہے، کسی ایک ترقی کے اوپر، کسی ایک عہدے کے اوپر ہے، اور اس سے اوپر والا عہدہ ہے، تو اس بات کو سوچ کر اپنا سارا کا سارا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیں گے کہ یار مجھے تو اس جگہ پر ہونا چاہیے تھا، اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ اس طرح ہے کہ جس جگہ پر ہے یا تو اس جگہ کو فوکس کریں، اگر اس جگہ کو جو ہے وہ فوکس نہیں کر سکتے، وہاں پر اپنے آپ کو دل نہیں لگا کر کام کر سکتے، مرضی کا کام اگر وہاں پر نہیں ہو رہا تو اس کو چھوڑ دیں، چھوڑ کر کسی اس طرف جائیں کہ جہاں پر جو ہے وہ دل کرتا ہے۔ لیکن خواہ مخواہ اپنے آپ کو ڈپریشن کے اندر ڈال کر رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اپنے آپ کو آزاد تصور کریں، اور جس جگہ پر ہے اس جگہ کی سب سے پہلے کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر خوشی ہو، اس کے لیے دل کے اندر دل سے نیک خواہشات ہوں، اور دل سے اس کے لیے جو ہے وہ ہر وقت کم ظرفی والی باتیں، ناشکری والی کیفیت نہ ہو، بلکہ دل سے اس کے لیے ایک دعاؤں اور اس قسم کا سلسلہ ہو، تو انسان کی روزی کے اندر بہت زیادہ برکت آتی ہے، بہت زیادہ ترقی آتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو وہاں سے اگر 10 روپے مل رہے ہیں، یا 10,000 مل رہے ہیں، یا 10 لاکھ مل رہے ہیں، آپ جس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس کے اندر برکت آ جائے گی۔ اور برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 لاکھ جو ہے وہ
20 لاکھ ہو جائیں گے، یہ 10,000 جو ہے وہ 20,000 ہو جائیں گے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے پیسوں کے اندر آپ کے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے اور کچھ رقم جو ہے وہ سیف آپ کے پاس بچ بھی جائے گی۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے اس بندے کو پہلے دیکھنا ہے کہ میں کس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں۔ زندگی کے اندر یہ اصول جو ہے اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھیے کہ جس کے اوپر ہم لوگوں نے بھروسہ کرنا ہے وہ انسان پہلے جانچ پڑتال کر رہے ہیں کہ کیا وہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ مخلص ہے تو پھر اس کے اوپر اندھا دھند اعتماد کر کر اس کے پیچھے چلتے جائیں، اور ہر ایک کے اوپر بھی ضرور اعتماد نہ کریں، کیونکہ اعتماد جس وقت ٹوٹ جاتا ہے تو انسان بہت زیادہ نیچے آتا ہے، گروتھ نہیں کر سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے راہبر کو چنیں کہ جو ترقی کے اندر بہت زیادہ آگے لے کر جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بڑی گاڑی، اچھا سوٹ اور مہنگے پرفیومز یہ مالداری کی علامت نہیں ہے، بلکہ جہاں پر جو ہے وہ لوگ خوش ہوں اور دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹ رہے ہوں وہ جو ہے خوشی کی علامت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی پیشکش کی تھی کہ آپ کے لیے یہ جو مدینہ منورہ کے پہاڑ ہیں میں ان کو سونے کا بنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اگر جو ہے وہ اس کے اوپر تسلیم کر لیتے، آپ علیہ السلام اگر اس کو مان لیتے، ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات حضور علیہ السلام کو پہاڑ جو ہے وہ سونے کے کر دیتے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے فرمایا کہ اللہ میرا یہ دل ہے کہ جس وقت آپ مجھے کھانا دے دیں، میری خواہش کو پورا کر دیں، میرا کام کر دیں، میں آپ کا شکر ادا کروں، اور جس وقت میرا کام نہ ہو، مجھے کھانا نہ ملے، ایک وقت کے اندر جو ہے وہ میں بھوکا ہوں، اس وقت میں صبر کروں۔ یہ کیفیت ہماری زندگی کے اندر اگر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ ترقیاں اور بہت زیادہ خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری پوری کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اس سے ملمہ ہے۔ آپ علیہ السلام پوری کی پوری زندگی یہی چیز خود بھی فرمائی ہے اور اپنی امتیوں کو بھی یہ چیز سکھلائی ہے۔ تو کاروبار کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے، صبر بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کے فیصلے انسان کو بہت زیادہ دور لے کر جاتے ہیں۔ اور معلومات کرنی ہے، پوچھنا ہے کہ یار فلاں چیز جو ہے وہ کہاں سے ملتی ہے، اس کو میں نے کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح اس کو لے کر اپنی مارکیٹ کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر میں آ کر اس کو استعمال کر سکتا ہوں، یہاں پر میں اس کو کتنے کی خرید سکتا ہوں اور کتنی کی بیچ سکتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جس وقت نظر کے سامنے ہوں گی، ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دن جو ہے وہ ترقی دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات مزید ہمیں بلندیاں نصیب فرمائیں گے۔ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے منوانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس دنیا کے اندر جس وقت آیا ہوں، میری خواہشات، میری ضروریات کے آپ ہی کفیل ہیں، انسانیت کے چنگل سے نکال کر یا اللہ اپنی آغوش کے اندر مجھے لے لے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو بہت زیادہ حلال کمانے کی، بہت زیادہ حلال لگانے کی، بہت زیادہ حلال اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔